عورت کو باحیا ہونا چاہیے۔ خوبصورت تو طوائفیں بھی ہوتی ہیں۔ خود کی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں، دوسروں کی عورتوں سے تصویریں مانگتے ہیں۔ میرا دھیان ہر وقت آپ سے جڑے رہنا، یہ بھی عشق کی انتہا کی ایک نشانی ہے۔ وہ ماں کو بتا رہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی گورے رنگ کی سمجھدار بیوی چاہیے۔ یہ سن کر دروازے میں کھڑی اس کی سانولی ان پڑھ بہن ڈر گئی۔ باپ کے کپڑے اتر گئے بیٹی کو پہنانے میں، بیٹی کے کپڑے اتر کے بوائے فرینڈ کو منانے میں۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم چاہ کر بھی کچھ لوگوں کے لیے کبھی پہلی ترجیح نہیں بن سکتے۔ میں چپ چاپ اپنے بزرگوں کا مان رکھ کر اسی سال کسی اجنبی سے نکاح کر لوں گی۔ میں تمہیں بتا دوں گی کہ اگر عورت بے وفائی پر اتر آئے تو وہ پھر تمہاری محبت کو مڑ کر دیکھتی بھی نہیں۔ مجھے موت پڑتی ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دوسروں سے بانٹنے میں۔ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے اور کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا، اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں پر کہیں نہ کہیں کسی کی تکلیف کا باعث اور اس کو اذیت دینے والے ہم ہی ہوتے ہیں۔ پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر ایک میں کمی ہوتی ہے۔ اعلیٰ ظرف اور خوبصورت دل والے ہر ایک کو ان کی کمی سمیت قبول کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جائیں کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ تو بہت خاموش سے پروان چڑھتی ہیں، یہاں من پسند رو ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی ہوا پھیلی کہ نوجوان نسل جینے کی عمر میں مرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ محبت کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، اس کا صرف تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ محبت کہیں نہ کہیں اپنی ہم خیال پسندیدہ روح کے ساتھ ساری عمر بنا کوتاہے ہم کلام ہوتے رہنے کا نام ہے۔ شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں آج کے انسانوں سے تعلقات، معلوم ہی نہیں پڑتا کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ خالی جیب والا مرد دنیا کی کچھ عورتوں کی نظر میں بد کردار اور بدصورت ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ مرد کے عشق کے قابل وہ عورت ہوتی ہے جس کا جسم خوبصورت ہو مگر وہ عشق زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ کسی سے مانگ کر لینی پڑے جو ایسی بیکار محبت کا دکھ سمجھتے ہو۔